اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو ہم ان کے سامنے رکھتے تھے کہ یہ ٹیکس کا ٹارگٹ ہوگا، یہ ہماری میتھڈالوجی ہے، ہم نے اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ جب آپ کے اندر صلاحیت ہو تو یہ ادارے جو ہیں آپ کی باتوں پہ چلیں گے، لیکن آپ اگر نکمے ہو جائیں، آپ کے پاس صلاحیت نہ ہو تو یو آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دیز انسٹیٹیوشنس۔ وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو فائلوں سے دیکھا ہے، وہ اس حساب سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے اندر صلاحیت اگر نہیں ہے تو جو وہ دیں گے آپ نے کرنا ہے، آپ نے سائن کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر نہیں ہے صلاحیت۔ The world is passing through a most turbulent time in recent history. Many epoch-making events are taking place which are changing the global economic and political environment internationally. Lesser job creation, unemployment is rising, a strong dollar also affecting the developing countries' capacity to repay its debt. Rising debt distress in developing countries. Let me first thank Dr. Nadeem ul Haq, the Vice Chancellor of Pakistan Institute of Development Economics, for giving me this honor to deliver one of the prestigious lecture, Allama Iqbal lecture, on a very important topic, that is on debt relief. The reason why he gave me this opportunity, because in Ministry of Finance, we established debt office and I was part of the team, and I headed that office, first established and then headed that office for 6 years. کچھ چیزیں اپنے مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے کچھ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ یہاں باتیں ہوئی کہ ہمارے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ نکمے لوگ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ I spent 11 years in Ministry of Finance, 11 سال and on the driving seat. کچھ نمبر میں آپ کو دکھاؤں گا جب میں پاکستان کے پارٹ پہ پہنچوں گا۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اپنی پالیسیز بنانے کی، the IMF and the World Bank people, they are not unreasonable people. They are not unreasonable, provided you convince them. آپ کے پاس کریڈیبل چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور میں منسٹری آف فائنانس میں ہوتا تھا، اور بھی ہمارے ساتھ 5 سے 6 لوگوں کی ایک ٹیم تھی۔ کوئی مجمع لے کے ہم نہیں چلتے تھے، تو یہ 5 سے 6 لوگ ویل نیٹ تھے آپس میں۔ یہ پالیسیز ہم بناتے تھے، ان سے شیئر کرتے تھے۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ یہ ٹیکس کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ ایف بی آر نے کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، یہ میں اور میرے ساتھ اس وقت کے ممبر ٹیکس پالیسی ڈاکٹر اطہر مقصود صاحب ہوتے تھے ایف بی آر میں، جو آج کل ہمارے نصب میں پروفیسر بھی ہیں، ہم دونوں بناتے تھے۔ اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو ہم ان کے سامنے رکھتے تھے کہ یہ ٹیکس کا ٹارگٹ ہوگا، یہ ہماری میتھڈالوجی ہے، ہم نے اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ وہ کہتے جو آپ نے دیا بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ گروتھ کے نمبر کے گروتھ کے ٹارگٹ کیا ہوں گے؟ 5% ہوگا، 6 ہوگا، 7 ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کریڈیبل ایکسرسائز کی ہوئی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ گروتھ کے نمبر ہے۔ کیا انفلیشن ہوگا وہ اسٹیٹ بینک بتا دیتا تھا۔ تو جب آپ کے اندر صلاحیت ہو
تو یہ ادارے جو ہیں آپ کی باتوں پہ چلیں گے، لیکن آپ اگر نکمے ہو جائیں، آپ کے پاس صلاحیت نہ ہو، تو یو آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دیز انسٹیٹیوشنس. وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو فائلوں سے دیکھا ہے، وہ اس حساب سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ کے اندر صلاحیت اگر نہیں ہے تو جو وہ دیں گے آپ نے کرنا ہے، آپ نے سائن کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر نہیں ہے صلاحیت. تو ڈونٹ بلیم دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، بلیم آور سیلف دیٹ وی ڈڈ ناٹ بلڈ دی کیپیسٹی. ہمارے زمانے میں ایک ڈیٹ آفس بنایا گیا، ہائر کیا میں نے لوگوں کو، ٹرینڈ کیا ان کو، 8-10 بچے تھے، بڑے ینگ، بڑے زبردست. جیسے ہی میں منسٹری آف فائنانس سے نکلا، وہ گورنمنٹ چینج ہوئی، وہ 8-10 بچے جو ہیں وہ دائیں بائیں ہو گئے. کوئی اس کو امریکن ایمبیسی لے گیا، کوئی ڈیفڈ والے لے گئے، کوئی کہیں ورلڈ بینک لے کے چلا گیا، اور جو کیپیسٹی ہم نے بلڈ کی تھی وہ دوسروں کے کام آ رہا ہے، حکومت پاکستان کے لیے کام نہیں آیا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے. تو ڈونٹ بلیم کہ جی سارا جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک نے یہ سارا کیا ہوا ہے. اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ ڈومینیٹ کریں گے، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے ہم ڈومینیٹ کریں گے. اور یہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا، اور آپ کو کچھ نمبر دوں گا، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈیٹ کے نمبر کم ہوئے ہمارے، کیونکہ یہ ہم مینیج کر رہے تھے، ہم بنا رہے تھے پالیسیز. تو یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. لیٹ می کم بیک ٹو دی ٹاپک. مئی کے مہینے میں G7 کی سمٹ ہوئی ہیروشیما جاپان میں. آئی ایم آلسو دی ممبر آف دی ایڈوائزری کاؤنسل آف دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ which is based in Tokyo, and that institute served as T7, Think Tank 7. They became the official think tank of G7 when the meeting was held in Hiroshima, Japan in May. So, Asian Development Bank Institute formed a group of experts. Although I was not supposed to be, I was an advisory council member, but they said that you have been running the debt office of Pakistan, so you should be part of this exercise. So out of the 4 people, I was one of them. We drafted debt relief package for low-income countries, low-income developing countries. Naturally, some of my views was not reflected, and for the obvious reason I don't want to go into the detail, but I thought that from at least this platform I should also express those views, because I personally believe that without involving all these stakeholders, that is the bilateral creditors, the multilateral agencies, and the private creditors, there will be no meaningful debt relief for low-income countries. And I will give you statistics also. Now, before I present my thoughts, it is very essential that what is happening around the world, the challenges that we are facing, is very important to explain. As we all know, the world is passing through a most turbulent time in recent history. Many epoch-making events are taking place which are changing the global economic and political environment internationally. On economic front, the global economy is witnessing multi-dimensional, complex, and yet interconnected extraordinary challenges. وہ challenges ہیں کیا؟ These challenges include decades high inflation around the world,
extraordinary high interest rate in Europe, in the United States, that is impacting developing countries' debt payment capacity. Slowing economic growth globally, lesser job creation, unemployment is rising. A strong dollar also affecting the developing countries' capacity to repay its debt. Rising debt and debt distress in developing countries. نہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز میں ڈیٹ بڑھ رہا ہے, ڈسٹریس سچویشن بھی ایگریویٹ ہو رہے ہیں. اینڈ فائنلی سلوئنگ دی چائنیز اکانومی. چائنیز اکانومی بھی اپنے مسائل سے وہ سلو ہو رہے ہیں, اینڈ چائنیز اکانومی از اے لوکوموٹیو فار ریسٹ آف دی ورلڈ, سو دیر فار ریسٹ آف دی ورلڈ از آلسو فیلنگ دی پرابلم. دیز آر دی چیلنجز دیٹ وی آر فیسنگ گلوبلی. Because why I'm listing these? Because this matters a lot when I come to the proposal how to handle debt relief package for low-income developing countries. These economic challenges that the world is facing today owe heavily to the emerging geopolitical environment, and that is giving rise to geoeconomics, geopolitical tension and frictions in many parts of the world. While the global economy was recovering from the devastation of COVID-19, it was struck by Russian invasion to Ukraine, and now the Palestinian and the Israeli conflict. These two conflicts have changed the world in many ways. میں ہمیشہ کہتا تھا, and I wrote a book on Russia-Ukraine war, although I'm an economist. But I wrote a book on Russia-Ukraine war that was published in January 23. میرا اپنا ایک انٹرسٹ ہے اس پہ. تو میں یہ کہتا تھا کہ دنیا فیبرری 24, 2022 کے بعد دنیا بدل گئی ہے. The world has changed on February 24. ساری دنیا میں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں آج کل, وہ ہم واپس اب نہیں جا سکیں گے. So the world has changed. We were already witnessing the rising trade and technology war between China and the United States prior to the Russia-Ukraine war. This war introduced weaponization of economic sanction, weaponization of dollar, weaponization of currency, weaponization of energy. یہ نئے نئے انسٹرومنٹس ہیں. اب دنیا میں ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے, یہ ویپن استعمال ہوگا کہ کس طریقے سے اکنامک سینکشن کس پہ لگانا ہے, کس کے ڈالر کو ضبط کر لینا ہے, بینک کو فریز کر دینا ہے, اس کے ایسٹس کو, انرجی کو کیسے استعمال کرنا ہے ایز اے ویپن کے طور پہ. یہ اب دنیا میں یہ جنگ ہے, وہ ویپن والی جنگ اب شاید نہ ہو. This war has contributed immensely to the current inflationary pressure. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ویپنائزیشن آف انرجی ہوگی تو انرجی کی قیمتیں بڑھیں گی, اس کی وجہ سے دنیا میں انفلیشن ہوگا اینڈ سو آن. جب انفلیشن ہوگا تو دنیا نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا شروع کر دیا. اس کو میں کہوں, اس کا ایک میرا پیپر ہے, کل ہے شاید, اسی ٹاپک پہ ہے, جو میں کہتا ہوں ایسپرین اپروچ ٹو مانیٹری پالیسی. ایسپرین اپروچ. سر میں درد ہے, ایسپرین کی گولی کھا لو, ٹھیک ہو جائے گا. کبھی ہم نے نہیں پتا کیا کہ سر میں درد ہے تو کیوں ہے, اس کا نہیں پتا کرتے. انفلیشن ہے, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو. ارے بھائی پتا تو کرو کہ انفلیشن ہے کس کی وجہ سے. از اٹ اے سپلائی سائڈ افیکٹ, اٹ از اے ڈیمانڈ سائڈ افیکٹ. یہ ایکسیسو ڈیمانڈ سے ہے, یہ سپلائی باٹل نیک سے ہے, یا گورنمنٹ خود قیمتیں بڑھا رہی ہے چیزوں کی. اس کو انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے آپ گورنمنٹ کے ہاتھ کو کیسے باندھیں گے آپ. تو یہ ایسپرین اپروچ دنیا میں بھی چلتا ہے, ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے. So this war has contributed immensely to the current inflationary pressure, resulting in higher interest rate, slowing global economies, a stronger dollar, rising debt and debt distress in many developing countries. These developments, یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے,
اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم آلسو دی ممبر آف دی Academic Committee of International Finance Forum. This is a Chinese-based institution ہے. اس کو ہم F20 بھی کہتے ہیں. G20 کے ریسورسز سے ہی یہ بنا ہے, اس کو ہم F20 کہتے ہیں. تو وہاں پر جو میجر ٹاپک تھا ڈسکشن کا وہ یہی تھا کہ these developments have fragmented global economy and global finances. Fragmentation آ گئی ہے. ٹاکس آف ڈی کپلنگ اینڈ ڈی رسکنگ آپ ہر روز سنتے ہوں گے تقریروں میں. یورپین کمیشن کے جو صدر ہیں ہمارے ہاں, ان کی تقریروں میں بھی سنتے ہوں گے, جو بائیڈن کی تقریروں میں بھی سنتے ہوں گے, ڈی کپلنگ اینڈ ڈی رسکنگ آف اکانومیز. یہ ایک نئے نئے ٹرمینالوجیز ہیں جو آ رہی ہیں. بیسیکلی ہاؤ ٹو کاؤنٹر چائنا, دیٹس اٹ. یہ ساری چیزیں چائنا کو کیسے روکنا ہے, یہ ٹرمینالوجی اسی کے لیے آئی ہے. ڈی کپلنگ فرام چائنا, اور ہاؤ کین وی ڈی کپل فرام چائنا, بیکاز چائنا از دی لارجسٹ سنگل ٹریڈنگ پارٹنر آف مور دین 127 countries. تو ہاؤ کین یو ڈی کپل وتھ چائنا؟ اٹ ول کریٹ لاٹ آف پرابلمس اراؤنڈ دی ورلڈ. تو ہوا کہ جی ڈی رسکنگ کریں گے, وی ول مینیمائز آور ڈپینڈنس آن چائنا. اب یہ تو دنیا, the world has divided into these lines. A recent study by the IMF staff shows that trade fragmentation alone could cost world up to almost 7% of the combined GDP in the long term. And long term means by year 22 to 2030. Now, economic and financial fractions will further accelerate the pace of de-dollarization. اب دنیا میں جب یہ جنگ ہو رہی ہے, فریگمنٹیشن ہو رہی ہے, تو یہ ڈسکشن کدھر چلا گیا؟ ڈی ڈالرائزیشن. ریڈیوس یور ڈپینڈنس فرام ڈالر. دیز آر دی نیو ڈیولپمنٹ وچ از ٹیکنگ پلیس. اور میں آپ سب سے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کی طرف ریسرچ کرو کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے دنیا کے لیے. The low-income countries are heavily in debt, and more countries are adding to the list of debt-distressed countries. Such economic and financial frictions in the midst of rising geopolitical and geo-economic tension will be harmful for the debt relief initiative taken by the G20 countries. یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اگر یہ آپس میں بٹے رہیں گے تو. Therefore, my suggestion is inclusion and not exclusion. Cooperation and not confrontation are solution to minimize fragmentation in global economy, for which legitimate dialogue, continuous and meaningful engagement between the two superpowers. ابھی یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا, ایپیک کا اجلاس ہوا سین فرانسسکو میں, where Joe Biden and the Chinese president met together. یہ ہے, this is the way you sit down and have a meaningful dialogue, legitimate dialogue to reduce these tensions. Such a conducive and cooperative environment is absolutely necessary for consideration of the debt relief framework that I am going to present in a moment. اس وقت میں تھوڑا سا دنیا کے ڈیٹ کے سچویشن کو پہلے نقشہ کھینچوں کہ کیوں ہمیں ضرورت ہے ڈیٹ ریلیف کی. Borrowing from within and outside the country is a normal part of economic activity. It is a normal part of economic activity. Government borrow to finance their expenditure. Why? To invest in the people and infrastructure to build a better future. اس کے لیے borrow کرتے ہیں. However, if they borrow too much and too fast, it creates heavy debt burden. This is what is happening today across the developing world. The burden of the debt has increased substantially in developing countries for several reasons. کیا وجوہات ہیں؟ Limited access to financing,
rising cost of borrowing, devaluation of their currencies, and poor growth performance. Today, some 3.3 billion people live in countries that spend much more on interest payment than on education, health, and social sector. 3.3 billion लोग जो हैं उन मुल्कों में रहते हैं जहां इंटरेस्ट पेमेंट पे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्च है कंपेयर टू उस गवर्नमेंट का एजुकेशन पे, हेल्थ पे और सोशल सेक्टर पे. Global debt has increased more than 4 times over the last 2 decades. 20 साल में 4 गुना कर्ज दुनिया का बढ़ा है. Rising from $22 trillion to $92 trillion. As we speak, दुनिया में जो कर्जा है 92 trillion का है. लेकिन the global GDP during the same period increased by 3-fold. So 4 times versus 3 times. In other words, global debt has outpaced, the growth of global debt has outpaced the global GDP, therefore, thereby increasing the debt burden of the debt. Out of the total global debt of 92 billion, some 30% is owned by developing countries. 92 billion में 30% जो debt है, ये developing countries इसको own करते हैं, while 70% is owned by the developed world. उनके यहाँ कोई बातें नहीं करता है डेट रिलीफ की, जो 70% डेट जिनके पास है. बातें हो रही है 30% वालों की, क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो वेस्ट वाले हैं. 70% डेट उनके पास है, बट दे हैव द कैपेसिटी टू पे. They earn dollar, they have the capacity to repay. We don't earn that much dollar, and our capacity to repay debt is also declining. इसलिए इशू है ये डेवलपिंग कंट्रीज का. यहाँ पर कोई दिखाने का है ये? I just want to show this graph. ये है, बढ़ा है, ये 22% ट्रिलियन से 92 ट्रिलियन पे पहुंचा है. ये है, ये येलो है, दिस इज द डेवलपिंग कंट्रीज डेट 30%, एंड जो ब्लू पे है ये डेवलप्ड वर्ल्ड का डेट है. ठीक है, लेकिन विद इन येलो विच इज द डेवलपिंग कंट्रीज डेट 70% इज ओन्ड बाय चाइना, इंडिया, मैक्सिको और एक और मुल्क अर्जेंटीना. ये है, ये जो है वो विद इन डेवलपिंग कंट्रीज 70% इनके पास में डेट है. अब मैं ज़रा लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के पास आता हूं. What is the situation in the low-income developing countries? A large number of developing countries in general and low-income countries in particular are either on the brink or already in debt distress at the back of multiple challenges that these countries are confronted with. These challenges include post-COVID-19 recovery, the war in Ukraine, and now in Palestine, deepening climate crisis, and the cost of living crisis. Added to these challenges are the weakening global economic growth, higher interest rates, owing to the persistence of decade-high inflationary environment, banking stress in developed countries due to the persistence of high interest rate, appreciating US dollar, and rising commodity prices. ये हैं issues जिसकी वजह से low income countries are facing difficulties. All these have taken heavy tolls on the debt sustainability of developing countries and hence have pushed them to the brink of debt distress situation. The external debt
external debt of developing countries have reached $11.4 trillion in 2022. 11.4 trillion, which has more than doubled as compared to a decade ago. اور یہ آپ کو گراف بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ بڑھا ہے ڈیٹ ڈیولپنگ کنٹریز کا. اگر اس کے کمپوزیشن کو دیکھیں, the composition of external debt has also changed towards worse, and as such enhanced the risk of default in developing countries. During 2009 to 2022, the short-term debt rose at an average rate of 9.5% per annum as against 7.8% اس سے پہلے ڈیکیڈ میں. A rising external debt is not an issue for any country as long as they generate enough foreign exchange. جیسے ویسٹرن ورلڈ کا میں نے کہا, through exports to service its debt obligation in an orderly manner. For developing countries, their burden of debt have also continued to deteriorate. کیسے؟ The share of external public debt to export increased from 71% in 2010 to 112% in 2021, which is the latest number available. تو ان کا جو ڈیٹ ہے ان کے ایکسپورٹس کا بھی 121% ہے آج. In other words, their external debt burden has deteriorated over the times. لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز کو اگر میں دیکھوں, within the developing countries, the external debt situation of the low income countries, جس کا میں نے پروپوزل دینا ہے کہ اس کو کیسے ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کیا جائے, is even more precarious and therefore is the main focus of my presentation. Around 60% of the world's low income countries, ٹوٹل جو ہے وہ 70 ملک ہیں, اس میں 60% جو ہے are either in debt distress or at high risk of it. Therefore, this increases the urgency of debt restructuring or debt relief. یہ وجہ ہے اس کے کہ ان کو جلدی سے ان کے لیے ارینجمنٹ کرنی ہے. These countries would require some $440 billion in additional financing for the period 2022 سے 2026 میں. ان کو $440 billion چاہیے to resume and accelerate their economic activities. So in the absence of a well-coordinated, globally accepted and predictable path towards debt relief, there is a very high probability of the breakout of a cascading debt crisis that could derail the hard-won progress that has been made during the last several decades in these countries. اگر ان ملکوں کے ڈیٹ کو دیکھیں, جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے 1996. لیفٹ والا جو ہے وہ 1996 کے سچویشن ہے, اور رائٹ پہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے آج کا. اس میں آپ دیکھیں کہ بلک آف ڈیٹ جو ہے یہ بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل اینڈ پرائیویٹ کریڈیٹرز کے ہیں. جتنی بھی ڈیٹ ریلیف کی باتیں ہوتی ہیں اس میں صرف بائی لیٹرل کی باتیں ہوتی ہیں, اور اگر آپ ان کا شیئر دیکھیں دے آن ایوریج اکاؤنٹس فار 21%. پاکستان میں بھی یہی کیفیت ہے. تو ساری باتیں گفتگو 20% کے لیے ہیں, 80% از آؤٹ آف دی پرویو. ہاؤ کین یو ہیو اے میننگ فل ڈیٹ ریلیف فار لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ 80%؟ تو ہم نے کیا دیکھا
اب تک میں کہ اگر لو انکم کنٹریز جس کے لیے ڈیٹ ریلیف کی میں بات کر رہا ہوں یا کروں گا ابھی، ان کا بلک آف جو ڈیٹ ہے وہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ڈیٹ ہے، ڈیٹ آف دی ورلڈ بینک، دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اینڈ ادر جو ایجنسیز ہیں ان کے، افریقن ڈیولپمنٹ بینک اینڈ سو آن. باقی جو ہے وہ بائی لیٹرل ڈیٹ اونلی 21% ہے، اور اتنا ہی ان کے بانڈ مارکیٹ کے ڈیٹ ہے، جو ہم افریقی ملکوں نے بہت زیادہ بانڈ فلوٹ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ پہ، اس کا جو ڈیٹ اکٹھا ہوا ہے، اور وہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان بانڈ ہولڈرز کو، کیسے ان کو ڈیٹ ریلیف، ان کو کیسے اس میں ڈیٹ ریلیف میں شامل کیا جائے. دیٹ از دی گریٹسٹ چیلنج دیٹ دی G20 از کرنٹلی فیسنگ. اب میں تھوڑا پاکستان کے بارے میں کر لوں، پاکستان کے ڈیٹ سچویشن کے بارے میں. ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ میں اس جو میرا پیکج ہے اس پہ آنے سے پہلے، پاکستان ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیو بین گروئنگ ایٹ اے ڈفرنٹ پیس سنس 2000. They grew at an average rate of 1.4% per annum during 2000 to 2007. یہ وہ پیریڈ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ ڈونر سے کہیں گے کہ دس از آور پروگرام اینڈ یو شوڈ سپورٹ اس. وہ یہ پیریڈ وہ تھا جس میں ہم خود پالیسی بنا رہے تھے، ہمارے اندر صلاحیت تھی. لک ایٹ دی پیس آف انکریز 1.4% پر annum. اس کے بعد کیا ہوا؟ The pace accelerated to 6.2% per annum during 2008 to 15, and the pace further accelerated to 8.6% during 2016 to 2023. Speed of accumulation of debt بڑھتا چلا گیا کیونکہ پالیسیز ہم نہیں بنانے لگے. پالیسیز کسی کے ہم نے آؤٹ سورس کیا، جس کا بھی بہت مرتبہ ذکر ہوا، آؤٹ سورسنگ پالیسیز. جب آپ دوسروں کے حوالے کریں گے یہ حشر ہوگا، لیکن جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے تو یہ گروتھ 1.4% تھا. ایک یہ دیکھیں ذرا ٹیبل، کس طریقے سے ڈیٹ ہمارا بڑھا ہے اوور دا ایئر پاکستان میں. آپ نے دیکھا لیفٹ ہینڈ سائڈ سے جہاں شروع ہو رہا ہے، یہ ایئر 2000 سے ہے، آپ دیکھیں کہ بالکل آلموسٹ فلیٹ ہے، بلکہ دیر از اے ڈکلائننگ ٹرینڈ ان ایبسلوٹ ٹرم. ڈیٹ ہمارا ایبسلوٹ ٹرم میں بھی کم ہوتا چلا جا رہا تھا. اس کے بعد آپ پھر دیکھیں یہ آخری کے 8-10 سالوں میں کس طریقے سے برج خلیفہ بن گیا. کیا ہوا ہے؟ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. وہ جو پیریڈ تھا لیفٹ میں، یہ والا، یہ ہم خود بنا رہے تھے پالیسیز، اس کا یہ امپیکٹ ہے. ہم بھی جاتے تھے دنیا میں، بانڈ جب فلوٹ کرتے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ہمیں اگر $1 بلین کی ضرورت ہے، $7-8 بلین ہمیں لوگ دیتے تھے کہ آپ لے لیں. پھر ہم اس کو پرائس کو، انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے تھے، اسی میں بارگیننگ ہو جاتی تھی. پھر اس میں ہم کم سے کم ریٹ آف ریٹرن پہ ہم بورو کر لیتے تھے. تو اس وقت ہمارے پاس اسٹوری تھی جو دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ ہے پاکستان. آج نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں مارکیٹ پہ جاتے ہوئے کہ جو انویسٹر کے سوالات ہوتے تھے، یقین کریں میں 4-5 روڈ شو میں شامل رہا ہوں، ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے PhD تھیسس کو دوبارہ ڈیفینڈ کر رہے ہو. ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے اس پروفیشنل لوگوں کے، جہاں ہم جا کے روڈ شو میں ہم سے آ کے وہ سوالات کرتے تھے. آج کون جواب دے گا؟ نہیں ہے کیپیسٹی ہمارا اندر میں. تو فالٹ لائز وتھ اس. آپ دیکھیں اس ٹیبل کو، دیکھیں
آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. نوے کی دہائی کو عشرت حسین صاحب نے کہا اٹ واز اے لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان. ہم نے $17.4 بلین کا ڈیٹ ایڈ کیا ڈیکیڈ آف 90s میں. دوسرا ڈیکیڈ ہے 8 to 18 کا, جس کو میں کہتا ہوں سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ فار پاکستان. ہم نے کوئی $49 بلین کا ڈیٹ ایڈ کیا سیکنڈ لاسٹ ڈیکیڈ میں, 8 سے 18. 49 بلین ایڈ کیا. ڈیٹ ہمیشہ نیٹ ٹرم میں ہوتا ہے, کتنا ہم نے بورو کیا, کتنا ہم نے ری پے کیا. جو ایڈ کیا آپ نے وہ ہے $49 بلین in 10 years versus $17.4 بلین in the decade of the 90s. صرف اس دو ڈیکیڈ کو لے لیں, پاکستان کے 76 سالہ تاریخ میں اس دو ڈیکیڈ کو لے لیں, ڈیکیڈ آف 90s اینڈ ڈیکیڈ آف 2008 to 18, $66 بلین کا قرض آؤٹ آف 126 ٹوڈے از ایڈڈ ان دیز ٹو ڈیکیڈ. آیا کبھی کسی نے بتایا آپ کو یہ ساری چیزیں؟ مور دین ہاف آف دا ڈیٹ آؤٹ آف مور دین 7.5 ڈیکیڈ میں, صرف دو ڈیکیڈ میں, decade of 90s and decade of 2008 to 18, we added these debt. More than 53% debt جو ہے یہ اس دو ڈیکیڈ میں ایڈ ہوا. جب ان کے لیڈر حضرات ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم نے IMF سے جان چھوڑا دیا ہے, میں حیران ہوتا ہوں ان پہ کہ لیکن ہماری قوم بھی ہے, تالی بجا دیتی ہے. یعنی اتنی جاہل ہو گئے ہیں ہم. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دس از دا بیوٹی آف کیپنگ یور نیشن illiterate. جو کہو گے تالیاں بج جائیں گی اس پہ. اپنے آپ کو بھی ایویلیویٹ کرو. یو آر دا ینگ پیپل, یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری. اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرو کہ کیا ہم صرف تالی بجانے کے لیے ہیں. آج سے پہلے کسی نے بتایا آپ کو 80 کی دہائی, 90 کی دہائی اور 8 سے 18 کی دہائی, سارا قرض اس میں اکٹھا ہوا ہے. اور یہ ابھی کے جو 5 سال ہیں, 6 سال, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ $29 بلین ہم نے ایڈ کیا. یہ 2022 سے 23 میں آپ نے دیکھا کہ قرض کم ہو گیا ایبسولوٹ نمبر میں. کوئی آپ کے جاگا دماغ میں کہ یہ کم کیسے ہو گیا؟ تھینکس ٹو دی ہائی انٹرسٹ ریٹ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. کہ ڈالر اپریشیٹ ہوا. جب ڈالر اپریشیٹ ہوا تو ین جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو گیا. ہم جب ین کا لون ہے اس کو جب پہلے 106 سے ڈیوائڈ کر کے ڈالر میں کنورٹ کرتے تھے, اب ہم 149 پہ کنورٹ کر رہے ہیں. تو نیچرلی ریشو کم چھوٹا ہو گیا. یہ $5.5 بلین جو ہے یہ بچ گیا. اس کو ہم ایکسچینج ریٹ ٹرانسلیشن ایفیکٹ کہتے ہیں کہ دنیا کے کرنسیز جو ہے وہ ڈپریشیٹ کر گئی ڈالر کے مقابلے میں. چونکہ ڈالر کی جو ڈینامینیشن ہے ہم رپورٹ کرتے ہیں وہ ساری ڈیٹ جو ہے وہ ڈالر میں کرتے ہیں. تو ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ین میں بھی ہے, وہ اور بھی یورو میں بھی ہے, اور کسی کرنسیز میں ہے. تو جب ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری بچت ہو گئی. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر رکھنا, اس سے ہمیں فائدہ ہوا. اگر پاکستان کے اسٹرکچر کو دیکھیں ڈیٹ کا, ہمارا بھی یہی کیفیت ہے. یہ ابھی کسی نے, ہمارے جو سیکرٹری تھے اسد صاحب نے کچھ اسٹیٹسٹک دی, تو میں اشرف صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ یہ نمبر صحیح نہیں ہے. یہ ہے ہمارا اسٹرکچر ڈیٹ کا. آپ دیکھ لیں کہ بلک جو ہے ہمارا ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ڈیٹ ہے. جو ہمارا پیرس کلب کا یا بائی لیٹرل جو ڈیٹ ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. نان پیرس کلب کا ڈیٹ زیادہ ہے پیرس کلب کے ڈیٹ سے, اور نان پیرس کلب میں چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, اینڈ سو آن. ان کے ڈیٹ ہے ہمارے. لیکن اصل جو ڈیٹ ہے وہ ملٹی لیٹرل ہے. اور اس میں اگر آپ
بانڈ مارکیٹ کے ڈیٹ کو جو کمرشل بینکوں سے ہم نے لون لیا ہوا ہے تو آلموسٹ 55 to 60% پاکستان کا جو ڈیٹ ہے یہ آئدر ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے جس میں ورلڈ بینک, ADB, IMF اینڈ کمرشل بینکوں کے جو ڈیٹ ہے ان کو اگر شامل کر دوں اور بانڈ مارکیٹ کے تو یہ ہے ہمارا تقریباً 60% جو ہے ہمارا قرضہ ان ملکوں کا ہے, ان اداروں کا ہے. اب ہاؤ کین یو ہیو اے میننگ فل ڈیٹ ریلیف فار پاکستان when these debts are not included? بائیلیٹرل ڈیٹ تو ہمارا بہت تھوڑا سا رہ گیا, کیا ریلیف ملے گا؟ تو اب میں سیدھے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہے یہ کافی بڑا, یہ میں نے اس کو کتابی شکل دینی ہے آگے ایکسپینڈ کر کے, اس لحاظ سے میں نے یہ تھوڑا سا ایفرٹ کیا ہے, اس کو بعد میں ایکسپینڈ کرنا ہے. تو میں اب بالکل اس پیکج پہ آ جانا چاہتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں ایک کمپریہنسو ڈیٹ ریلیف پیکج. جو مین اس کا ٹاپک ہے میرا پریزنٹیشن کا. The current debt relief initiative of the G20 was restricted to bilateral creditors only, جس کے کوئی 20 سے 22% ہے آن ایوریج ان کا ڈیٹ ہے, 80% باہر ہے. ہم نے پرائیویٹ کریڈیٹرز کو جو بانڈ مارکیٹ ہیں یا کمرشل بینک ہیں, انٹرنیشنل کمرشل بینک, ان سے کہا کہ والنٹریلی آپ بھی آ جائیں, اس میں شامل ہو جائیں. کون والنٹریلی آتا ہے؟ یہ نہیں آئے گا. تو یہ G20 کا جو اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ G20 کو کس نے کہا یہ انیشیٹو لینے کے لیے؟ دی پریزیڈنٹ آف دی ورلڈ بینک اینڈ دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف دی IMF. ان دونوں نے کہا کہ آپ یہ کریں اور ہمیں بالکل نہ شامل کریں اس میں, اس ڈیٹ ریلیف میں. تو سارا زور جو ہے وہ ڈال دیا انہوں نے بائی لیٹرل پہ, اور اس کے پیچھے بھی انٹرنیشنل سیاست ہے. اس لیے کہ چائنا از دی لارجسٹ ڈونر ٹو افریقن کنٹریز. چائنا کو بار بار پریشر کیا جا رہا ہے کہ آپ شامل ہو اس میں ڈیٹ ریلیف دینے کے لیے. چائنا کہتا ہے کہ بھائی تو پھر یا آپ بھی آ جائیں, ملٹی لیٹرل ایجنسیز بھی آ جائیں. نو 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 نو, وی آر دی پریفرڈ کریڈیٹرس. آپ ہماری بات نہ کریں, آپ آئیں. یہ ہے ڈیبیٹ. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو میں نے شروع میں جو فریگمنٹیشن آف دی اکانومی, ڈی کپلنگ اور ڈی رسکنگ کی جو بات کی, وہ اسی لیے کی کہ جب تک کہ آپ سیاست کو بیچ سے نہیں ہٹائیں گے, ان گلوبل پالیٹکس کو, آپ میننگ فل ڈیٹ ریلیف کی جو باتیں نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم فلی اویئر. دیکھو میں نے ڈیٹ آفس کو ہیڈ کیا, مجھے پتا ہے کہ IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ڈیٹ جو ہیں یہ ری شیڈیول یا اس کے ڈیٹ ریلیف میں یہ شامل نہیں ہوتے ہیں, بیکاز دے آر نون ایز پریفرڈ کریڈیٹرس. یہ ہمیں پتا ہے. بٹ دس از اے فیکٹ فار ان اے نارمل سچویشن. دی ورلڈ از ناٹ پاسنگ تھرو اے نارمل سچویشن. This is an extraordinary situation, therefore the normal practice cannot be applied in an extraordinary situation. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تینوں کو شامل کرنا پڑے گا. پھر ایک ڈیٹ ریلیف, میننگ فل ڈیٹ ریلیف پیکج بن سکتا ہے جب سب شامل ہوں گے, جس میں ملٹی لیٹرل بھی ہوں گے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی, پرائیویٹ کریڈیٹرز بھی ہوگا, اور جس میں آفیشیل بائی لیٹرلز بھی ہوں گے. صرف آفیشیل بائی لیٹرل کو شامل کرنے سے یہ میننگ فل ڈیٹ ریلیف پیکج نہیں بن سکتا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آئی ایم ناٹ ان فیور آف کہ ڈیٹ فارگیو کر دیا جائے, فلاں کیا جائے, بہت یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ فار دیٹ ڈیٹ فارگیونیس. بائی لیٹرل کے لیے میرا پرپوزل یہ ہے کہ بائی لیٹرل جو ہیں, جو دے اکاؤنٹ فار رفلی 20 to 22% آف دا ڈیٹ, دے شوڈ سسپینڈ دیئر ڈیٹ ری پیمنٹ فار 10 years. 10 سال تک جو ہے پیمنٹ نہیں کرے گی ڈیولپنگ کنٹریز, لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز. یہ آلریڈی G20 نے 77 ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ کون لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پاکستان اس میں شامل ہے.
تو یہ جو بھی پروپوزل ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو 10 سال کے لیے آپ سسپینڈ کر دیں ان کے ڈیٹ کے ری پیمنٹ کو. اس کے علاوہ بائیلیٹرل کریڈیٹرز میں کنسیڈر ڈیٹ سواپ ارینجمنٹ کہ جیسے میں نے جاپان کا ڈیٹ دینا ہے, میں نے اٹلی کا دینا ہے, میں نے فرانس کا ڈیٹ پے کرنا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ جی آپ اس کو ہم سے کہیں کہ جی یہ ہمارا ڈیٹ ہے, آپ اس کو ایجوکیشن پہ خرچ کر دیں. ڈیٹ فار ایجوکیشن سواپ, ڈیٹ فار ایس ڈی جیز جو ہے اسپینڈنگ سواپ, ڈیٹ فار انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج سواپ, ڈیٹ فار پاورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر سواپ اینڈ ڈیٹ فار گرین سواپ. ایک کو لے لیں, دو کو لے لیں, سب کو لے لیں, آپ ہر چیز کے سواپ کر لیں. تو بجائے کہ ملک جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز آپ کو پیسہ دے, وہ پیسہ اپنے اس پروگرام میں کرے تاکہ لوگوں پہ اس کے اثرات پڑے اچھے. یہ کر سکتے ہیں. کیا ہم نے ماضی میں کیا؟ یس, پاکستان نے کیا. جب ہمارے ڈیٹ ری شیڈیول ہوا جب 2001 میں, تو اس وقت وی انٹرڈ انٹو ڈیٹ سواپ ارینجمنٹ فار کینیڈا. کچھ ہم نے سویڈن کے ساتھ کیے, چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ساتھ, یو کے ساتھ کیا. ڈیٹ سواپ ارینجمنٹ ہم نے اکنامک افیئرس ڈویژن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کیا تھا. 400-500 ملین ڈالر جو تھے وہ اس طریقے سے ہمارے بجائے ان کو پے کرنے کے, وہ پیسہ انہوں نے ایک طریقے سے اس کا روپی بنا کر ہم نے اپنے بجٹ میں شامل کیا, اور وہ پیسہ ایلوکیٹ کیا پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ آپ کا پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں, یہ پیسہ اس پرپس کے لیے خرچ ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے ماضی میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. Bilateral can enter into debt swap arrangement with debt-ridden low-income countries, selecting one, two, or all of the swap arrangement. اتنا ہو کہ میننگ فل پیسہ بھی اس کے اندر ہو, یہ نہ کہ $5 ملین کا روپیہ ایکویولنٹ کر کے دے دیا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اتنا پیسے ہونے چاہیے. تو یہ ہے بائیلیٹرل کا, سسپینڈ ڈیٹ کریڈٹ پیمنٹ فار سو مینی 10 years اینڈ انٹر انٹو بائیلیٹرل سواپ ارینجمنٹ. ملٹی لیٹرلس کے لیے ملٹی لیٹرلس مجھے پتا ہے کہ یہ پریفرڈ کریڈیٹرز ہیں. دے آر پریفرڈ کریڈیٹر, ان کے ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں ری شیڈیول. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دس وی آر ناٹ پاسنگ تھرو اے نارمل ٹائمس, یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. اور یہ کہ مور دین 1/2 آف دا لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز ڈیٹس آر اوڈ ٹو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اینڈ فارن کمرشل بینک. Let the debt repayment of multilateral institution as well as foreign commercial banks be suspended for 8 to 10 years. اگر ورلڈ بینک کا پیسہ ہے, IMF کا لون ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پیسہ ہے, اس کی جو ڈیٹ کی پیمنٹ ہونی ہے 8 سے 10 سال کے لیے, اس کو بھی سسپینڈ کر دیں. کیا ہوگا؟ ہمیں ایک ریلیف ملتا جائے گا. ہم انڈر جو اسٹریس ہیں, ڈسٹریس میں ہیں, اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں گے. This will give enough breathing space to eligible countries to fix their economies and bring their debt situation at a sustainable level. I am not proposing debt cancellation or debt forgiveness, but only proposing for the suspension of debt payments. اتنا انٹرسٹ پیمنٹ میں نہیں کروں گا, میری بچت ہوگی. اور آخر میں پرائیویٹ کریڈیٹرز جو ہیں, یہ بانڈ مارکیٹ والے کمرشل بینک ہیں, دے ہیو ٹو آلسو چپ ان انڈر کمپیریبلٹی کلوز. ٹھیک ہے. اور یہ ہے, دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. ان کا ایک ادارہ ہے جو ان کو ڈیل کرتا ہے, وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف فائنانس کہلاتا ہے, واشنگٹن بیسڈ. ہم ان کو استعمال کریں کہ آپ ان سبوں کو آپ لے کر آئیں اور کیا کریں. ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ کریڈیٹرز جو ہے وہ اپنا جو بانڈ جو پاکستان نے اگر بانڈ اپنا انویسٹمنٹ کیا ہوا ان لوگوں نے پاکستان کے بانڈ پہ, اور پاکستان کو $5 بلین اگر پے کرنے ہیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے. نو. میں کیا پرپوز کر رہا ہوں, فرض کر لیں کہ پاکستان نے $1 بلین کا
بانڈ فلوٹ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, 5 سال اس کا ٹینیور ہے. تو اس کی جب پیکیجنگ ہوتی ہے, پیمنٹ کا شیڈول جب بنتا ہے, وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ اور پرنسپل دونوں ملا کر ہم نے 5 سال میں اس کی ادائیگی کر دینی ہے. اس کی جو ڈیٹ کی ری پیمنٹ کا شیڈول بنتا ہے, اس میں پرنسپل اماؤنٹ بھی ہوتا ہے اور انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. دونوں کو کمبائن کر کے اس کی ایک ری شیڈولنگ کے لیے ہم اس کے ڈیٹ کی ری پیمنٹ کے لیے ایک اس کا 5 سال میں ایک پروگرام بناتے ہیں جس پہ ہم اگری کرتے ہیں. تو میرا پرپوزل یہ ہے کہ وہ جو 5 سال کا تھا, آپ اس کی ڈیٹ کی پیمنٹ کو 10 سال پہ لے کے چلے جائیں, بجائے کہ میں 5 سال میں آپ کو ایک $1 بلین کا ڈیٹ جو ہے وہ ری پے کروں گا, میں اس کو 10 سال میں کروں گا, 5 کے بجائے 10 میں. تو کیا ہوا کہ مائی ڈیٹ برڈن ول ریڈیوس امیڈیٹلی بائی 1/2. تو اگر یہ ملٹی لیٹرلز کے ساتھ یہ ارینجمنٹ ہو جائے اور اسی طریقے سے پرائیویٹ کریڈٹ کے ساتھ یہ ہو جائے, آفیشیل بائی لیٹرل کریڈٹ کے ساتھ اگر ہو جائے, تو دس ول بی اے گریٹ ریلیف ٹو لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان in addressing their debt situation in the respective countries. اس کو کیسے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اس میں ورلڈ بینک کو بھی شامل ہونا ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن میں IMF کو بھی شامل ہونا ہوگا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی شامل ہونا ہوگا, اور IIF انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل فائنانس, یہ دے ول ڈیل وتھ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ. یہ ان کو لائیں گے اس ایک پیج پہ, اور اس کے لیے یہ 4 اداروں کو مل کے یہ کام کرنا ہے, اور یہ G20 کے فریم ورک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں IMF کا جو ہے ون شو فٹ فار آل, یہ نہیں چلے گا. اس میں یہ ون شو فٹ فار آل پالیسی نہیں چلے گی. یہ 40 سال پرانا اسٹیبلائزیشن پروگرام یہ نہیں چلے گا. یہ گریک نے بھی دیکھا اور پاکستان نے بھی دیکھا کہ کتنی تباہی مچی ہے پاکستان میں. میں تو اس میں مجھے پتا تھا کہ یہاں پر ورلڈ بینک وغیرہ کے بھی لوگ ہوں گے, تو میں ان کو ایمبیرس کرنے کے لیے وہ اسٹیٹسٹکس نہیں لے کر آیا. آپ بچوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 5 سال جو IMF کا پروگرام امپلیمنٹ کیا ہے, 1 جولائی 2019 سے لے کر اور جون 2023 تک, یہ تقریباً 4.5 سال بنتے ہیں, 4.25 سال. آپ کو پتہ ہے کہ صرف 2 پالیسی کا امپیکٹ, صرف 2 پالیسی, ہائی انٹرسٹ ریٹ اینڈ ڈی ویلیویشن, it has costed Pakistan $148 billion. یہ تالیاں آپ نے اس لیے بجائیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, اس لیے $148 بلین, صرف 2 پالیسیز کا امپیکٹ. آج بھی انٹرسٹ ریٹ 22% پہ ہے. 1% انٹرسٹ ریٹ جب اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے, 1% 22 سے 23 کر دے, 300 ارب کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. 300 ارب 1% بڑھانے سے. جو IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر بار بار کہتے ہیں, جس کا ندیم نے بھی کہا کہ جی آپ ٹیکس کو براڈن کریں, بیس کو براڈن کریں, میں 10 مرتبہ کرنے کو تیار ہوں. میں میڈم جو بھی ہے, میڈم MD آف دی IMF, خدا کے واسطے اسٹیٹ بینک سے کہیں کہ 1% اپنا انٹرسٹ ریٹ بھی کم کر دے, 300 بلین میں بچا لوں گا. کیا پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم انفلیشن کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ کل میں آپ کو بتاؤں گا. نو امپیکٹ آف ریزنگ انٹرسٹ ریٹ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انفلیشن ان پاکستان. تھک گیا ہوں بتا کے. ہر سال میں یہ ایک اسٹڈی کراتا ہوں اپنے بیچلر کے اسٹوڈنٹ کا جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے, کہ
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی رزلٹ بدل تو نہیں رہا. ہر سال میں کراتا ہوں. And the result says that 1% increase in discount rate increases inflation by 1.3%. آج ہم نے 6.5 سے 22% پہ لے کے گئے ہیں. انفلیشن رکا ہوا ہے, وہی 35-40 کے رینج میں رہتا ہے. کیوں نہیں کم ہو رہا ہے؟ 5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اور کتنا ٹائم چاہیے؟ In other words, our inflation is not the traditional inflation. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم aspirant approach to monetary policy ہے یہ ہمارا. تو آج ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. آپ یقین کریں کہ ہمارا 1% اگر کم ہوگا تو 300 بلین میں نے سیو کر لینا 1 سال کے اندر میں 300 بلین کا اپنے بجٹ کے خسارے کو کم کر سکتا ہوں. And this will reduce my pace of accumulation of debt. لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ اس انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, انٹرسٹ پیمنٹ ایز پرسنٹیج آف ٹوٹل ریونیو. 60% ریونیو جو ہم اکٹھا کرتے ہیں, ٹوٹل ریونیو, ٹیکس, نان ٹیکس سب ملا کر 60% انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جا رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ جو ریونیو ہم اکٹھا کرتے ہیں صوبوں کو NFC ایوارڈ میں دینے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کا بچتا ہے, جس کو ہم نیٹ فیڈرل ریسیٹس کہتے ہیں, انٹرسٹ پیمنٹ از مچ مور دین دی انٹائر نیٹ فیڈرل ریسیٹس. ابھی تک ہم نہیں جاگے ہیں. کیا اس طریقے سے ملک چل سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آپ ایون انٹرسٹ کو پے کرنے کے لیے آپ بورو کر رہے ہیں. Not to mention your development spending, your defense, your education, your health, your Benazir income support program. These are all on borrowed resources. Imagine کریں کہ وہ ملک جس کا entire defense budget is on borrowed resources, what is the state of national security? سوچا کبھی کہ جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے یہ سارا بوروڈ ہے, پھر بھی ہم نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. کوئی ہوش نہیں ہے ہمیں. یہ صورتحال ہے. اب جو آپ کو میں نے دکھایا ابھی, آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. دس ول بی مائی لاسٹ سلائیڈ. آپ دیکھیں گروتھ پچھلے 5 سالوں میں انٹرسٹ پیمنٹ کا انکریز دیکھیں آپ. 18-19 میں it grew by 39.4%, پھر 25%, یہ 5% پہ آ گیا. کیوں؟ کسی نے نہیں سوچا کہ یہ 5% کہاں 39% اور کہاں 5%. یہ وہ پینڈیمک کا دور تھا کہ جب ہم نے 13.25% جو تھا انٹرسٹ ریٹ اس کو کم کر کے ہم 6-7% پہ لے آئے تھے. یہ اس کا امپیکٹ ہے. آپ خود دیکھیں کہ انٹرسٹ پیمنٹ کتنا کم ہو گیا. اور جب پھر بڑھنا شروع ہوا, لک ایٹ دی لاسٹ ایئر, اس لاسٹ ایئر میں دیکھیں, لک ایٹ دی انٹرسٹ پیمنٹ, کتنا ریونیو آپ بڑھا سکتے ہو, کتنا آپ کے 79% ریونیو بڑھا سکتے ہیں آپ. اس لیے میں کہتا ہوں IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہ جب آپ ٹیکس کی براڈنگ کی بات کرتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ کے ریڈکشن کی بھی بات کریں. لک ایٹ دس, ریونیو کیسے بڑھا ہے. انٹرسٹ پیمنٹ 33% پر اینم بڑھا ہے آن ایوریج 5 سالوں میں. ریونیو بڑھا ہے 14%, اور نیٹ فیڈرل ریسیٹ بڑھا ہے 16%. 16 سے 20 کر لیں گے آپ آن ایوریج. انٹرسٹ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ آپ سب لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. سو آئی ول اسٹاپ ہیئر اینڈ آئی ول بی ہیپی, اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر دس کوشچن.
یہیں پہ کھڑے. Assalamu alaikum, sir. This is Ifat Wafa from BSS, Beacon House School ہاتھ System. اٹھا دو ذرا. ہاں ٹھیک. Ji, sir. From Beacon House School System, I teach economics to the O-level students. Sir, میرا question یہ ہے, آپ نے بہت اچھا مطلب present کیا and it was really worth listening the whole speech and facts and figures which really opened our eyes as well. First of all, thank you for making us well aware. Secondly, sir, آپ نے ایک بات اسٹارٹ میں کی اور مجھے بہت اچھی لگی, اس کے لیے میں آپ سے مطلب چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ہم جب تھے تو پالیسی ہم بناتے تھے اور اٹ واز گڈ انف کہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز بھی بہت اچھے تھے اس وقت. تو کیا ہوا کہ یہ زمین بنجر ہو گئی؟ کیا ہوا کہ ایسے پالیسی میکرز اب موجود نہیں ہیں؟ میں نے ہم کہا تھا. جی سر, میں نہیں آپ کہا. ہیں نا. ایک یہ بیٹھے ہوئے سامنے. جی سر, why not many more in number? So that's my question. اور کیوں نہیں ہے؟ جو ندیم یہ بار بار یہ کہتا رہتا ہے نا کہ اکانومسٹ پالیسی نہیں بناتے ہیں. جب اکانومسٹ کو موقع ملا بنانے کا پالیسیز تو یہ رزلٹ تھا. جب آپ موقع نہیں دیں گے اکانومسٹ کو جس کے لیے لڑ رہا ہے یہ, تو پھر یہ رزلٹ ہوگا. تو کچھ نہیں تھی, ہم ایک ویل نیٹ تھے ٹیم, کوئی بہت لمبی ٹیم نہیں تھی, 5 سے 6 لوگ تھے. رشا صاحب ایسا ہی ہے نا, 5 سے 6 لوگ تھے. ہم مل کے کام کرتے تھے. اور آج ایز وی اسپیک 2 فائنانس منسٹر آپس میں لڑ رہے ہیں. سر اللہ فل منسٹر نے جونیئر منسٹر کو کمرے سے نکال دیا. تو جب یہ صورتحال رہے گی تو پھر تو نہیں بن سکتا ہے. شیل ہو کے کام کرنا پڑے گا. دس از آور کنٹری. بالکل ایسا ہی سر, آپ کو دیکھ کر آپ یقین جانیے دل سے, تہہ دل سے یہ دعائیں مطلب بار بار آپ جیسے سینئر لوگوں کو دیکھ کر یہ نکل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر حیات مطلب طویل حیات دے اور اس ملک کو ایسے ایسٹس جو ہیں ہمارے لیے وہ موجود رہیں. بہت شکریہ. لیکن سر میرا کہنا یہ ہے کہ واٹ از لیونگ بیہائنڈ فار دا کنٹری. آئی وڈ مطلب میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جیسے ہی اور لوگ اور اکانومسٹ اور پالیسی میکرز اس کنٹری میں پروڈیوس کریں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اس کنٹری تو پروڈیوس کرتی ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہے ہوتے. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ جس کی لڑائی ہے ندیم الحق لڑ رہا. جی جی جی, بہت شکریہ سر. تھینک یو. اینی ادر؟ السلام علیکم سر. ہیئر ڈاکٹر مدیحہ ہیئر. کدھر ذرا ہاتھ اٹھا دو بھائی, کدھر ہو, نظر نہیں آ رہا ہے. بہت بڑا ہال ہے یہ ماشاء اللہ. سر یہاں پہ اوکے سر, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دا ونڈرفل لیکچر. میرا سمپل سا ایک کویشچن ہے کہ ہو ول بریک دا آئس, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں یہ ایشوز ہیں, یہ سولوشنس ہیں, یہ ایشوز ہیں, یہ سولوشنز ہیں. رائٹ ناؤ یہ جو انٹرسٹ کا ایشو ہے, آئی تھنک ہم سب ایون لے مین بھی جانتے ہیں. اگر آپ گھر میں بھی کسی سے ڈسکشن کریں گے وہ بھی جانتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ از سو ہائی, ہم نہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کنزمپشن ایکسپینڈیچرز میں بھی ایشوز آ رہے ہیں. لائک آپ سمجھیں کہ اکانومی بہت نیچے ڈاؤن ہو گئی ہے ڈیو ٹو دا ہائی انٹرسٹ. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کون کر رہا ہے, کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور کون اس کو ہو ول بریک دا آئس, کہ کون اس کو سجیشنس آتی رہیں گی تو کون اس کو کم کرے گا اور کیسے کم کرنا ہے ہم نے. لائک دا وی ہیو, اف وی ہیو اے سولوشن, ہو ول ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. تو پلیز اس پہ تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کرتے ہیں. تھینک یو. یہ ایسا آپ کا سوال ہے نا, اس کا جواب الگ سے دیا جا سکتا ہے, مجمع میں دینے میں ذرا گھبراہٹ ہے آج کل. تو اگر اس کا جواب آپ کو چاہیے تو ہم لنچ کے ٹائم پہ آپ کو دے دیں گے. میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں ان کے دماغ میں یہ ڈال ڈالے کہ وہ اپنے ملک کے لیے سوچیں. بس جس دن ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچا یہ ٹھیک ہو جائے گا. when my national interest becomes supreme to personal interest, things will improve. اب باقی ڈیٹیل لنچ پہ آپ کو میں بتا دوں گا. تھینک یو سر. آئی نو دیٹ کہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں سر. یہاں تھینک یو سو مچ. اچھا ٹھیک. سر یہاں پہ just two comments or questions. The first one is how you will resolve the
credibility issue. Because what you are proposing is that ہم ڈیٹ جو ہے وہ 10 سال کے لیے ڈیلے کر دیں, تو ڈیفینیٹلی ملٹی لیٹرل کے ایشوز میں تو کریڈیبلٹی شاید ایشو نہ ہو اتنا, لیکن بائی لیٹرل اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو ڈیفینیٹلی کریڈیبلٹی ایشو ہوگا. بیکاز دا ایشو از کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پالیسی ہم نہیں بنا رہے, لیکن جب ہم ان سے ری نیگوشیٹ کریں گے تو پالیسی بھی وہ ڈائریکٹ کریں گے. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ واٹس دا کیچ, جو ہمارے پاس ڈونر ہے وہ یہ فریم ورک کیوں اڈاپٹ کرے گا؟ نہیں دیکھیں, کر تو رہے ہیں, وہ کیا بھی ہے, انہوں نے ڈیٹ ریلیف پرووائڈ بھی کیا. پاکستان ہیز آلسو بین دا بینیفیشری. یہ پینڈیمک کے بعد انہوں نے ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کیا, لیکن وہ میننگ فل نہیں تھا. یعنی کہ آپ سوچیں کہ 77 ملکوں میں سے 44 نے اپلائی کیا, اور ٹوٹل جو ان کو ریلیف ملا $5.7 بلین کا, کچھ نہیں تھا. کیونکہ اس میں ایسے یہ سارے ڈیٹیل میری پریزنٹیشن میں, اس میں ایسے کنڈیشن لگا دیے تھے کہ آپ نے IMF کے پروگرام میں جانا ہے. وہ بہت سارے ملک جو نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم تو بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں نا, وہ نہ بھی بلائیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے ملک نہیں چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کتنی مار پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے, اس کا ایک پری کنڈیشن یہ تھا کہ یو ہیو ٹو بی ان دی IMF پروگرام. تو بہت سارے لوگ جو نہیں جانا چاہتے تھے وہ نہیں گئے, انہوں نے اپلائی نہیں کیا. دوسرا اس میں یہ تھا کہ جب آپ یہ ریلیف لیں گے تو یو کی ناٹ گو ٹو دی بانڈ مارکیٹ, تو یو ول ٹوٹلی بی ڈپینڈنٹ آن دی IFIs کے لون پہ آپ زندہ رہیں گے. تو یہ بھی ایک اس میں ایشوز تھا جو میں نے اس پریزنٹیشن میں لکھا ہوا, میں نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اتنا نہیں ایکسپلین کر سکا. تو ہے اس میں. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ کریڈیبلٹی کی بات, جیسے میں نے کہا کہ ون شو ول نیور فٹ فار آل. فرض کر لیں کہ پاکستان نے بھی اپلائی کیا ہے اس کے لیے, اس ڈیٹ ریلیف کے لیے یہ اپروول ہو گئی ہے, تو یہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے فری لنچ فار پاکستان. ٹھیک ہے, ہم بیٹھے IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ میں, IFF کے ساتھ میں, اور حکومت پاکستان بیٹھے. بٹ جو رن آف دی مل جو ہمارے, جس کو ندیم کہتا ہے DMG گروپ, کچھ اس کو کہتے ہیں, معذرت اشرف صاحب سے, ایک ہمارے تھے ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب, وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ پہلوان ہیں. تو پہلوانوں سے یہ کام نہیں چلے گا. آپ حکومت پاکستان پروفیشنل کو اس میں شامل کریں نیگوسیشن میں آن دیئر اون بہاف, ناٹ دی ایڈیشنل سیکرٹری اینڈ دی سیکرٹری, ایکسپرٹ کو شامل کریں. پاکستان میں ہیں اچھے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے کہ جی یہ ہمارا پروگرام ہے, آپ کے جو ڈیٹ ریلیف مجھے آپ پرووائڈ کریں گے تو ہم نے اس کو اس طریقے سے اپنا پلان بنانا ہے. آپ کا دیا ہوا پلان نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے دیا ہوا پلان جو ہے وہی ہے رن آف دی مل ڈیکیڈ, 40 سال پرانا اسٹیبلائزیشن. وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کرو, اور ڈیٹ میں ڈوب جاؤ, اور پھر ہمارے پاس دوبارہ آؤ. تو یہ نہیں چلے گا. تو اس کا میکینزم بھی دیا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, چیلنجنگ ہے ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا. اگر یہ ہوتا تو یہ پورا کا پورا پیکج جو ہے, جو یہاں میں نے بیان کیا, یہ ADBI بھی اس کو G7 کے سامنے یہ پریزنٹ کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے یہ والا پارٹ نکال دیا, صرف بائی لیٹرل کا رکھا تھا انہوں نے بس. تو میں نے کہا کہ دس از دی گولڈن اپرچونٹی, فائٹ کے پلیٹ فارم سے کیوں نہ پورا پیکج پہ پریزنٹ کیا جائے. I think can I ask I'm Talat Anwar, from اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا مجھے, ہاں I think we have to be very brief. It's an excellent framework that you have given, and very revealing estimates that you have presented. And I think if you look at the economic situation in the country, we have been hearing from various economists on media that we do not have any option but to go to the IMF. So IMF is the only solution. But in my view, IMF is part of the problem. IMF is not the solution. And we have seen that IMF policies create aid dependency. We will never get rid of the aid dependency if we continue to follow the IMF. But it's a reality that we do not have any option. This is another reality. Otherwise, we would have defaulted last year. ایک یہ سچویشن ہے. So
Secondly, someone asked you about that you have done well in early 2000. There's no doubt. But how you have done, it's not because of the IMF program or the donors agenda, it's because of the 9/11 effect. We had, debt reprofiling because of the 9/11. US has the political agenda. That is why we have the our debt to GDP ratio was more than 100% of GDP. Parvez Hassan Saab has written a paper and presented in this PhD conference in 99. So as a result, we had the debt reprofiling. That has provided relief to the country. First, one factor. Secondly, हमें जो relief मिला है, वो 9/11 की जो impact था, as a result of the high remittances from overseas workers abroad. एक ये था. Similarly, what happened after 2013 or 14? We had CPEC inflows. हमने बहुत खर्च कर दिया, हर चीज़ आती रही. Once again, we had a problem in 2018. We have boom and bust cycle, So that is the problem, So how would you comment, I think, on it? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है. ये एहसान इकबाल साहब भी बहुत बोला करते हैं कि डेट रिलीफ जो है मिला हमें 2001 में, ये 9/11 की वजह से हो गया. और 9/11 के पास बाद पैसा के भरमार आपके पास हो गई तो आपकी इकॉनमी बेहतर हो गई है. तो अगर वाकई भरमार हो रही होती तो कहीं पर तो मुझे नज़र आता एज ए डायरेक्टर जनरल डेट ऑफिस, मैं तो डेट को देख रहा था, मुझे तो सारा रजिस्टर देख लिया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया ये जो भरपूर पैसा आ रहा था. ये ऐसा मिथ हमने क्रिएट किया है सियासी लोगों ने कि हमारे अंदर एक रिवाज है ना कि हमने किसी को क्रेडिट नहीं देना है, तो हम उसके नेगेटिव ढूंढते हैं. मैं आपको बताता हूँ, हमने 2000 में एक 10 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF के साथ किया. 10 महीने का था, साल का था, 9 months का था, जो अगस्त 2001 में वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हुआ 9 months का. उस वक्त मैं कहता था कि दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी कंट्री बाय द IMF. 9 महीने में हमें 32 कंडीशंस थे जो इम्प्लीमेंट करने थे. उस वक्त की हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट किया 32 के 32. सो वी हैड द ट्रैक रिकॉर्ड एंड वी प्रूव्ड आवरसेल्फ दैट वी आर अ सीरियस पर्सन. हम सिर्फ पैसे के लिए आपके पास नहीं आ रहे, वी आर अ सीरियस पर्सन. तो ये अगस्त में आपको भी पता है कि जब एक प्रोग्राम अगर ख़त्म हो रहा और हमने अगर आगे अगला प्रोग्राम करना है तो उसकी निगोसिएशन बहुत पहले से शुरू हो जाती है. तो 9/11 तो सितंबर में हुआ, 11 सितंबर को, उसके बाद दुनिया बदली है. हमारी निगोसिएशन तो अगस्त से ही चल पड़ी थी. एंड वी वर मूविंग टूवर्ड्स कि जी हमने डेट के रिलीफ के लिए हमने 2 डेट पेरिस क्लब की डेट रीशेड्यूलिंग हमने कराई थी 2. वो शायद उसको हम कहते हैं हैम्बर्ग पैकेज था या हैम्बर्ग कंडीशंस के तौर पे. वो एक जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए था वो. तो वी रियलाइज कि पाकिस्तान का इशू जो है वो डेट रीशेड्यूलिंग नहीं है, डेट की इंटायर रीस्ट्रक्चरिंग है. और हमने पूरा ऐप जो उस वक्त $12.5 बिलियन का हमारा डेट था पेरिस क्लब का, हमने कहा ये सब के सब को हमने पीछे लेके जाना है. तो ये निगोसिएशन तो बहुत पहले शुरू हुई थी उनसे. ओके सर, हमारे पास एक ऑनलाइन क्वेश्चन है. इसका 9/11 से ताल्लुक नहीं है. ये जो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की थी ये उसकी वजह से हुआ कि नो, दीज आर द डिफरेंट पीपल, दे आर सीरियस पीपल. थैंक यू सर. एक लास्ट क्वेश्चन है सर ऑनलाइन, फिर हमने लंच ब्रेक पे जाना है. Dr. Shahid Kardar sir, please ask your question. Ishfaq, thank you very much. Though comments are actually in support partly, and then really the question. देखिए, इसमें I tend to agree with you.
वो जो multilaterals वगैरह की आप बात करें, I'll add a slight addendum to it. कि यार बात ये है कि because of their poor due diligence and kept giving us the money, frankly they should also take a hit. So, and in support of when it comes to the private creditors, yeah, they were charging high interest rates largely because they claimed there was a risk premium and still demanding full repayment. So wo mere hisab se, there is a price that everyone has to pay for the lack of due diligence when actually lending money. So to that extent I tend to agree, but I'm adding a slightly additional dimension to it. The question of Ashfaq is, yeah, why should they give relief to us agar hamara behavior change nahi hoga? You know, we seem to think कि जी अब माफ़ कर दिया जाए. मैं आपको नहीं कह रहा, जनरली एक व्यू है, परसेप्शन है दैट यार हमें माफ़ कर दिया जाए और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फिर हम पहुंच जाएंगे कि जी मज़ीद पैसे देकर खैरियत से मुतला फरमाएं या रिलीफ देकर खैरियत अपनी हमें से मुतला करें. सो द क्वेश्चन इज, they should really, in my opinion, even when they give relief, insist on us changing our behavior, and that's where the reform part really frankly should come in. Otherwise I can't see why anyone should change. आप देखें ना, और उस दिन मसूद ने वो बात एक हद तक ठीक की थी कि यार आप सोचें ना कि even if you go to your own banker as a private creditor, ये तो नहीं आप कह सकते कि यार मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तनख्वाहें देनी. So until unless our behavior changes, frankly, I would also be very reluctant to ask for relief until unless we bring that change in our own behavior, attitudes, and how we rethink, reinvent the way we want to govern. थैंक यू शाहिद, थैंक यू वेरी मच. मैंने कभी माफ़ करने की बात नहीं की है, कर्ज़ा माफ़ कर देने की बात नहीं की कभी भी. आई नो कि मैं इसका ये नहीं चाहूँगा कि कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाए. मैंने सस्पेंशन की बात की है और उस पीरियड के लिए जो उनके साथ बैठ के आपने नेगोशिएशन करनी है, उसके लिए आप बैठ के फिर जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, गवर्नमेंट की अपनी टीम के साथ बैठ के वो बातचीत करें. आपका अपना एक प्रोग्राम होना चाहिए, पूरा एजेंडा होना चाहिए जो आप उनके सामने रखें कि हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज द रिलीफ दैट द G20 अंडर G20 फ्रेमवर्क दैट पाकिस्तान और एनी अदर लो इनकम डेवलपिंग कंट्री जो 77 के करीब हैं, दे विल बी गेटिंग एंड दे विल बी यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज. तो मैंने इसकी बात की है और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक तो उन्होंने एग्री किया हुआ है, लेकिन वो बायलैटरल तक के हद किया हुआ है, नॉट द मल्टीलैटरल एंड प्राइवेट क्रेडिटर्स. ये कन्विंस उनको करना है कि कैसे आप करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से भी यही जाए कि बाकी सब ने भी करना है इसके लिए. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर पेशेंट हियरिंग.